لیکن ہم نے قرآن پر بالکل مردوں کے لیے رکھا ہوا ہے قرآن کو، زندے بے گمراہ ہوتے جائیں۔ مردوں کے لیے جب مر گیا کوئی تو قرآن کھل جاتا ہے، اس کے اوپر چادر ڈالی وہ بھی قرآن لکھا ہوا، نہ دیکھا اس کے پاؤں پر قرآن جا رہا ہے، پھر قبروں پہ قرآن لکھوا دیا، چادریں ڈال دی، پاؤں پر ویسے پٹھ نہیں کرنی، 10 سجدے کرنے ان قرآن نو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ہاں جی، قبراں دے اوتے پکا لکھوا دینا، جا کر دیکھو مٹی پڑی ہوئی ہے، اوپر چڑیوں نے، کووں نے، چیلوں نے بٹھے کی ہوئی ہیں، بعض قبروں پہ ہم نے آنکھوں پہ دیکھا چادر بچھی ہوئی، اوپر اللہ کی قسم بکریوں کی مینگنی پڑی ہوئی ہیں، پیشاب پڑا ہوا ہے، سورہ فلق ناس ہے۔ یہ کیا ہے یار؟ یہ اسلام یہ نہیں ہے، بڑا پیارا مذہب، بڑا سادہ مذہب ہے، اور اس کو ہر بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، بڑا بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس کو آسان کیا اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے۔ قرآن کو اللہ کہتا ہے میں نے اس کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا؟ لیکن میں نے کیا کیا؟ میں نہیں جی نہیں، میں علماء سو نے تمہارے دماغوں میں ڈال دیا، نہ یہ تو انہوں سمجھ نہیں آ لگی، اس سے سیکھنے سے تو انہوں 70 سال دی عمر چاہیے دیئے، ہاں جی، 17 علوم چاہیے دن، تو بھیجنے والا کی کہہ رہا ہے؟ بھیجنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ اب اللہ کی بات مانوں یا اس کو پتہ ہے، یہ سمجھ گیا، میری دکانداری بند ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو بڑا سادہ ہے، بڑا آسان ہے۔ تو ایک بار اس میں سمجھ، پھر لالچیں دی سمجھنے کے لیے اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک آیت کو سمجھ کے پڑھا 700 نوافل کا ثواب ہے۔ میرا دل چاہتا ہے ساری امت کو یہ بتاتا ہی جاؤں کہ سمجھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، یقین جانے اللہ تعالیٰ تمہیں ان پریشانیوں سے نکال دے گا۔ کون سی آیت ہے جو تمہاری پریشانی کیوں نہیں دور؟ صرف سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو آپ نے فرمایا یہ شفا ہے، یہ ام القرآن ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، یہ رقیہ ہے، یہ دم ہے، سورہ فاتحہ دم ہے، شام کے کٹے کا دم ہے۔ یہ میرا یقین نہیں ہے اس پہ، کیونکہ جب تک میرا گمان نہیں ہوگا میرے اس پڑھائی میں، میرے اس سوچنے میں طاقت نہیں آئے گی۔ ایک آدمی ہے نا، وہ جو گمان رکھتا ہے اس کے گمان، اللہ فرماتے ہیں بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں۔ ایک آدمی تنکا رکھ لیتا ہے ادھر کہ سرکار نے اس کا گمان بنایا یہ تنکے سے تجھے شفا ہوگی، تو وقتی طور پہ اس کی وہ تکلیف رفع ہو جائے گی، شیطان اس کی تکلیف کو دور کر دے گا تاکہ اس کا گمان اس تنکے پہ آئے، وہ تنکا پیدا کرنے والا جو ہے اس پر نہ آئے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں وہ اپنے گھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیوی نے دھاگا باندھا ہوا ہے نا کالا، بڑے غصے سے آ کر کہتے ہیں یہ میرے گھر میں شرک کا کیا کام؟ کہنے لگی اللہ کے بندے بات تو سن میری، کتنے دنوں سے میری آنکھ درد کر رہی تھی، میں نے کتنا علاج کیا مگر آنکھ میں فرق نہیں آیا، درد نہیں ختم ہوا، میں فلاں یہودیہ کے پاس گئی، اس نے جس دن سے یہ دھاگا دیا ہے میں ٹھیک ہو گئی۔ آپ بتائیں، یہ شیطانیت ہے، یہ شیطانیت ہے، کیونکہ شیطان نے چوکا لگایا، اس نے چھوڑ دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ لکھتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ لوگوں کا گمان ہوتا تھا جب لوگ جنگلوں میں، وادیوں میں جاتے، سفر کرتے، وہاں آواز دیا کرتے تھے اے اس وادی کے جن، ہم نے اپنا مال اسباب تیرے سپرد کیا۔ یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی نا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم کہتے ہو یہ تو شرک ہے، تم یہ 3 بار پڑھ لیا کرو جہاں کہیں نئی جگہ جاؤ،
اب ساتھ متبادل بھی تو دے رہے ہیں نا، خالی روک نہیں رہے۔ اصول بھی تو یہی ہے نا، ایک آدمی کو میں کہتا ہوں یہ کپڑا غلط ہے یار، تو اس کا متبادل بھی تو بتاؤں نا کہ خالی غلط ہی کہنا ہے۔ اب آپ چلو اس کا متبادل دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی وادی کسی نئی جگہ جاؤ 3 بار یہ کہہ دیا کرو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تم اللہ کے فضل سے اس شر سے جو وہاں شیاطین ہے اس سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اب شیطان کیسے آدمی کا یقین بناتا ہے؟ واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک قافلہ ایک جنگل میں پڑاؤ کیا، تو ان کے سردار نے پکارا اس کو کہ اے سردار جن، ہم نے مال و اسباب تمہارے سپرد کیا۔ تو رات کو ایک بھیڑیے کے گھرانے کی آواز آئی، اور جب وہ جاگے تو دیکھا ایک بھیڑ، اس کا جو ان کا ریوڑ تھا اس میں سے ایک بھیڑیے نے ریوڑ اٹھایا، وہ اپنا بکری اٹھائی، وہ لے کر بھاگا۔ اب وہ سردار کہنے لگا واہ جی واہ سردار، اے جن ہم نے تیرے سپرد کیا تو یہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرے درخت سے ایک بھیڑیا نکلتا ہے بہت اس سے بڑا، وہ جا کر اس بھیڑیے سے لڑائی کر کے بکرا لے کر دوبارہ واپس کر دیتا ہے۔ دونوں شیطان ہیں، تمہارا یقین پکا کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم کر سکتے ہیں تمہاری حفاظت، اور یہ مختلف ہیلے بہانے سے یہاں تمہارے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ کوئی کچھ دے دیتا ہے، کوئی تصویر لگا لو، کوئی کہتا ہے یہ تعویذ ٹانگ لو، کوئی کہتا ہے یہ کر لو، یہ کیلیں لگا لو، یہ کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، کیا کہو؟ جب تم کہیں نئی جگہ جاؤ، ہوٹل میں جاؤ، بہن کے گھر جاؤ، کسی کے گھر میں جاؤ، کوئی نئے علاقے میں جاؤ، کسی وادی میں اترو، 3 بار کہہ دو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ مشکل ہے؟ آتی ہے؟ کی یاد؟ کتنوں نے کی؟ 1% مسلمان نہیں یاد کرتے دعائیں، وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں سارے۔ چھوٹی دعا نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان بستیوں ان جگہوں پر اللہ نے توفیق دی سونے کی، رات گزارنے کی، جہاں پر کوئی مائی کا لال کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ان دعاؤں سے اللہ پاک قربان جاؤں اللہ کے، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی کی بات حق ہے۔ آپ نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے جو ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے فجر تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اے سرانے تھلے چھڑی رکھ لو جی، اے تویز رکھ لو جی، اے فلاں کر لو جی، اے فلاں کر لو جی۔ دور کر دیا ہمیں دعاؤں سے، اور دعائی تقدیر کو بدلتی ہے، نگاہ تقدیر کو نہیں بدلتی۔ جو ہم کہتے ہیں نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نبی سے بڑھ کر مومن کوئی نہیں کائنات میں۔ کیا آپ کی نگاہ نہیں تھی ابو لہب مسلمان ہو جائے؟ ہیں؟ نہیں تھی؟ آپ نہیں چاہتے تھے کہ سارے مسلمان ہو جائیں؟ دعائیں دعا جو ہے نا، دعا مانگی نا، کیا مانگا؟ اے اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ پھر اللہ کو پتہ تھا میں نے کس کو ہدایت دینی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا، قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میں دے سکتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کس کو دینی ہے۔ پھر دعا مانگو، والدین آپ کے لیے مانگیں، آپ والدین کے لیے مانگیں۔ مانگتے نہیں تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا ہے نا، یہ چھوٹی دعا ہے، گھنٹہ بیٹھ کے میں پورا نام لیتا جاؤں کہ فلاں کو بھی فلاں کو بھی فلاں کو بھی، آدم کو بھی بخش دے، فلاں کو بھی بخش دے، ہیں جی۔ تو اس دعا میں کتنی جامعیت ہے۔ ربنا اغفر لی، اللہ میری مغفرت کر۔ اس سے ایک قاعدہ ملتا ہے کہ پہلے اپنے لیے مانگو، کیونکہ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ پھر اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے۔ ہم پھپڑا لگاتے ہیں، ویسے سب کو دیکھ کر جلتے ہیں، کسی کو کچھ مل جائے تو سڑتے ہیں، حسد تو ہے نا۔ تو دعا میں اللہ سے بھی پھپڑا لگا، یا اللہ سارے دا بھلا پھر ساڈا بھلا۔ جب کسی کا بھلا ہوتا ہے تو جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، یہی ہے نا۔ کسی کو بولتا دیکھا اچھا بول رہا ہے، اس کو سڑ گئے، اس دیتے 2 کلمہ چک دیتی ہیں۔ کسی کو کپڑے پہنے دیکھے اس کو چور بنا دیا، کسی بیچارے کو گاڑی مل گئی وہ چور بن گیا، ہیں جی۔ تو دعا میں پھپڑا لگاتے ہیں۔
یہ چکر بازی نہ کرو، ایک طریقہ ہے ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر، ولوالدیہ میرے والدین کی، وللمؤمنین، اب آدم سے لے کر علیہ السلام سے قیامت تک کے آنے والے آخری مومن تک کے لیے یہ دعا ہے۔ کتنی جامعیت ہے اس میں، نماز میں بھی پڑھتے ہو، اور سب سے زیادہ قریب آدمی کب ہوتا ہے اللہ کے؟ نماز میں اور سجدے میں۔